علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ جن کی شان کے اظہار کے لیے اور جن کی ولادت کے موقع پر یہ جلسہ ہم نے سجایا، اسی ذات جو دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں، ہم غلاموں کے سرور و یاور ہیں، شفیع حوض کوثر ہیں، اور نبی آخر الزمان ہیں، خاتم پیغمبراں ہیں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ و قدسیہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کیجیے. پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا نبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے، یہ جو دوری ہے تھوڑا زیادہ نظر آ رہی ہے، اگر آپ لوگ اپنی اپنی چیئر اٹھا کر سامنے آ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. فیاض نگر کہتے ہیں اسے ماشاءاللہ، اور واقعی میں یہاں کے لوگ فیاض ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو فیاض ہی بنا کے رکھے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے موقع پر غالباً جو ہے یہ ظہیر آباد کی سرزمین پر دوسرا جلسہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے. تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آقا علیہ السلام کی محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ کا میں طالب ہوں آپ کی توجہ. گزارش یہی ہے کہ جتنی دیر گفتگو ہوگی آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں گے، تاکہ جو ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے. محفلیں ہوا کرتی ہیں اور اس کے کچھ آداب بھی ہوا کرتے ہیں، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. کس کی محفل ہے یہ؟ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے.
اور آپ یقین مانیں اس محفل میں صرف آپ ہی نہیں بیٹھے ہیں. آپ ہی بیٹھے ہیں کہ صرف صرف آپ ہی بیٹھے ہیں کیا محفل میں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ المنورہ پہنچا تو وہاں پر اس دور میں اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محفل میلاد مصطفیٰ وہاں سجی ہے. سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں نے آسمان کی بلندیوں کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے رحمت کے طبقات الٹ رہے ہیں پلٹ رہے ہیں. بیان کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ ہندوستان میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو بغیر ان کے سند کے کوئی حدیث بیان نہیں کرتا. ہندوستان میں وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مسلک و مشرب سے وہ ہو, جب وہ حدیث بیان کرتا ہے یا وہ محدث کہلاتا ہے تو سند انہی سے لینی پڑتی ہے. ہندوستان کی سرزمین پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اور یہ کون ہے؟ یہ معلوم خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آل میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالحق محدث دہلوی. یہ ذاتیں کون ہیں؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آل اور اولاد ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں. اور ہندوستان کے یہ پہلے محدث گزرے ہیں. ہندوستان کے نہیں, خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد کے بعد جب اسلام پھیلا ہے. سامعین حاضرین, یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل جیسے فیاض نگر میں سجی ہے, مدینہ المنورہ میں بھی سجی تھی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ رحمت کے فرشتے اتر رہے تھے اور میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں یہ ماتھے کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں یا دل کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. سامعین حاضرین, یہ سرکار کی محفل ہے. سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ یقین مانیں اگر رب قدیر نے آپ کی بصارت, آپ کی بینائی کے اندر وہ قوت اگر رب قدیر عطا فرما دیتا, رب قدیر اگر آپ کو بینائی دے دیتا, آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے مولوی صاحب میں بیٹھوں کہاں, میں جہاں قدم رکھتا ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نظر آتا ہے. سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں ذکر خیر ہوتا ہے, ذکر جمیل ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں مدحت بیان کی جاتی ہے, تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے, سامعین حاضرین وہاں پر صرف انسان نہیں حاضر ہوتے, وہاں پر جن بھی حاضر ہوا کرتے ہیں, مومن جن حاضر ہوا کرتے ہیں. سرکار کی مدحت کے لیے, مدحت سننے کے لیے فرشتے دوری بنائے کر کے آیا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سامعین حاضرین, نور کی برسات ہوتی ہے وہاں جس جگہ پر محفل مولود ہوتی ہے. رب قدیر وہاں پر اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے. جہاں پر محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہوتی ہے. تو آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ محفل کوئی عام محفل نہیں, کسی نیتا کی نہیں ہے, کسی دنیا دار کی نہیں ہے. فیاض نگر کے نوجوان جو غیور مسلمان ہیں انہوں نے کسی دنیا دار کی محفل نہیں سجائی, انہوں نے سرکار کی محفل سجائی. اور ہم درود پڑھتے ہیں. میں نے کہا آپ کو درود پڑھنے کے لیے آج ہمارا یہ عالم ہے کہ جو ہے
سلام کرو تو جواب ایسا آتا ہے جیسے ہم سست ہو گئے، بلکہ حکم یہ ہے کہ سلام جو کر رہا ہے جواب دینے والے کو یہ چاہیے کہ اس کی دگنا آواز میں وہ جواب دے. یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. جواب دینا واجب ہے مگر بلند آواز سے جواب دینا نہیں، یہ مستحب عمل ہے. سلام کا جواب بہتر طریقے سے دینا چاہیے. اور درود پڑھنے کے لیے کہا جائے، حال میں یہ جمعہ کو کل اخنور کی سرزمین پر میں گیا تو وہاں جب میں نے کہا کہ درود شریف پڑھیے تو لوگ بالکل کم آواز میں درود پڑھ رہے ہیں. جب آپ سے درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو درود مچل کر پڑھیں. درود شریف پتہ ہے آپ کو ایک مسئلہ، فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں. ویسے آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ الحمدللہ پہلے یہ فکر ہوتی تھی کہ جو ہے یہاں پر میں آیا تھا، اس سے پہلے بھی آیا تھا نا، لطیف بھائی آیا تھا نا، میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ آیا تھا. پہلے یہ فکر ہوا کرتی تھی اب آپ کے پاس تو قائد ہے، عالم دین ہے، اب آپ پیاسے نہیں ہیں، آپ کے پاس ایک علم والی ذات ہے، آپ ان سے فقہی مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. ضرورت ہے آپ کو ان کے قریب جانے کی، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی، ان سے استفادہ حاصل کرنے کی. بہرحال درود کے مسئلے پر میں بتا رہا تھا، ایک فقہی مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حکم شرع یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کون سی جو ہے فرض جو ہے سنت اگر آپ ادا کر رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں، آپ مان لیجیے ظہر کی 4 رکعت آپ ادا کر رہے ہیں، اکیلے تنہا ادا کر رہے ہیں فرض نماز. کسی بنا پر آپ کی جماعت چھوٹ گئی، عذر شرعی کی بنا پر اب ادا کر رہے ہیں آپ قاعدے اولا. قاعدے اولا کس کو بولتے ہیں؟ قاعدے اولا تشہد پڑھنے کے لیے، تحیات پڑھنے کے لیے 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں نا، تو اس کو قاعدے اولا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ قاعدے اولا. قاعدے اولا. تو اگر ہم پڑھ رہے ہیں تحیات، ہم نے پڑھ لی غفلت کی بنا پر، یاد نہیں رہا اور ہم نے پڑھ لیا، آگے درود شریف، درود ابراہیم کہتے ہیں نا، درود ابراہیم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ قاعدے اولا میں پڑھنے کا حکم ہے؟ بولیے نہیں ہے نا حکم. قاعدے اخیرہ میں پڑھنے کا حکم ہے، قاعدے اولا میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے. فرض نمازوں میں نہیں ہے اور سنت میں، بولیے نا، سنت میں ہے. یہ فرق ہے. بہرحال میرا بتانے کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اگر کسی نے درود پڑھ لیا، اور درود کتنا؟ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پڑھ لیا تو فقہ حنفیہ میں ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے. کیا کرے؟ وہ سجدہ سہو کرے. اب آپ کے جو مریدین تھے، آپ کے جو شاگرد تھے، آپ نے پوچھا حضور درود پڑھنے پر آپ نے پڑھنا تو نہیں ہے مگر کسی نے بھولے سے پڑھ لیا تو آپ نے سجدہ سہو کا حکم دے دیا، کیا مسئلہ ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ارے سنو، میں درود پڑھنے پر حکم نہیں لگا رہا ہوں بلکہ غفلت سے درود پڑھنے پر حکم لگا رہا ہوں. درود پڑھنا چاہیے مگر غفلت میں نہیں، خیال مصطفیٰ کو سجا کر، گنبد خضرا کا تخیل کر کے، تصور مصطفیٰ کو سجا کر، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ درود ایسی چیز نہیں ہے کسی نے کہہ دیا بیٹھے ہوئے ہیں سست اللہ سے لے آیا نہیں. درود جب آپ پڑھا کریں، سنو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں. وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے جب کوئی بندے مومن، چاہے وہ فیاض نگر کا مسلمان ہو، چاہے وہ ظہیر آباد کا ہو، تلنگانہ کا ہو، کسی اسٹیٹ سے، کسی ملک سے، دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی مومن درود پڑھتا ہے
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ فرشتے اسے تھال میں سجا کر، نوری طبقات میں سجا کر، تھال اپنی زبان میں ہم کہہ رہے ہیں، نوری طبقات میں سجا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے اس کا درود حاضر کرتے ہیں۔ جو درود آپ پڑھتے ہو یہ سرکار تک پہنچتا ہے۔ کہاں تک پہنچتا ہے؟ سرکار تک پہنچتا ہے۔ اور یہیں پر آپ نے اکتفا نہیں کہا، اکتفا نہیں فرمایا، میرے آقا مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں اور جب کوئی بندہ مومن دل کی عطا گہرائیوں سے خلوص الہیت کے ساتھ مجھے تصور میں سجا کر، مجھے حاضر و ناظر جان کر، اپنے قریب تک جان کر، پوری گہرائی کے ساتھ، دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ، درد و کرم کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پڑھتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کی آواز کو، اس کے درود کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے کو کان کانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین حاضرین، میرے آقا وہ ہے جب ہم یہاں درود پڑھتے ہیں مسلمانوں درود پڑھا کرو تو دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ پڑھا کرو، نبی کو حاضر ناظر جان کر پڑھا کرو۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے، اللہم صل علی سیدنا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں سرکار کی، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سامعین حاضرین، لوگ تو یہ کہتے ہیں سرکار کی ولادت کے تعلق سے ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین نے تو ہم کو یہ مزاج دیا کہ رب قدیر نے کائنات کی بنائی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان کے اظہار کے لیے، ورنہ رب قدیر کائنات ہی نہ بناتا، رب قدیر کائنات ہی نہ بناتا۔ رب قدیر نے کائنات کا شامیانہ سجایا اور یہ نظام بنایا اس لیے کہ اسے محبوب کو پیدا کرنا تھا۔ وہ خود فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں افلاک کا شامیانہ نہ سجاتا، زمین کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حاضرین، دنیا میں ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کے نغمے گائیں، اور یہی نہیں قرآن کہتا ہے، قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر سجایا، میدان محشر کے تعلق سے یہ کہا مالک یوم الدین، کیا مالک یوم الدین، اللہ نے فرمایا یہ ضرور ہے کہ حساب و کتاب کے لیے جو ہے میدان محشر سجے گا، مگر یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کی شان کے لیے سجے گا۔ سامعین حاضرین، آج لوگ نبی کی تعریف پر کتراتے نظر آتے ہیں، نبی کی ولادت منانے پر کتراتے نظر آتے ہیں، نہیں، مگر رب قدیر کل میدان محشر میں، آج آپ نے میلاد سجائی، میلاد مصطفیٰ سجائی نا، سب سے بڑی میلاد مصطفیٰ میدان محشر میں ہوگی، کہاں ہوگی؟ بولیے، میدان میں۔ اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ سرکار کے پیدائش کے ذکر کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور صرف پیدائش کے ذکر کو ہی نہیں،
آپ کے حسب و نسب ہو، آپ کے عادت و اطوار ہو، آپ کے اخلاق کریمہ ہو، آپ کی شجاعت ہو، آپ کا حسن ہو، آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو تک ذکر کیا جائے تو اس کا نام میلاد مصطفیٰ ہے۔ اونچی آواز سے بولیے میلاد مصطفیٰ کہتے ہی سے ہیں۔ آپ پوچھیے مولانا سیف اللہ پاشا قادری صاحب قبلہ سے کہ مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیے، آپ ذمہ داران ہمارے ذمہ دار علماء کرام سے پوچھیے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلسہ ہم سجاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو وہ یہی کہیں گے ہم نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے اقوال کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے افعال کا ذکر کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے۔ یہ اور پوچھتے ہیں تو اس کا ثبوت قرآن سے ہے۔ میں آپ کو اتنے دلائل دوں گا انشاءاللہ، آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، یاد رکھیں گے نا آپ؟ انشاءاللہ سے بولیے انشاءاللہ۔ میدان محشر میں سب سے بڑی میلاد ہوگی اور اس کے اوپر شاہد قرآن ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ رب کیا کرے گا؟ میدان محشر سجا ہوگا، مصطفیٰ علیہ رہا کہیں گے، ہر طرف سے ہاہا علی کی آوازیں بلند ہوگی، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ قرآن جیسے بیان کرتا ہے وہ امی ابی بابی وہ صاحبتی بنی، وہ دن آئے گا نہ کوئی کسی کو پہچانے گا، نہ کوئی کسی کو پہچانے گا، مگر ایک دانت کی دھومیں بچے گی، ایک دانت کی شاعر شام بیان ہوگی، ایک دانت کی بدعت ہوگی، ایک دانت کے تعلق سے جلسہ بنے گا، اور جلسہ جس دانت کا سنے گا وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پروانہ پایا ہے، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے میدان محشر میں میں اپنے محبوب کو ایک مقام پر فائز کروں گا، ایک منصب دوں گا، جس منصب کا نام، جس مقام کا نام مقام محمود ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ مولانا سیف اللہ سے پوچھے، آپ یہ بتائیں گے، تفاصیل میں اٹھا کر دیکھیں، تراجم اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا یہ مقام محمود کیا ہے۔ یہ مقام محمود یہ ہے کہ سرکار جب بیٹھیں گے، خدا کی قسم آدم سے لے کر عیسیٰ تک، بلکہ عیسیٰ تک نہیں، قیامت تک جتنی انسانیت ہوگی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ہر کوئی یہی کہے گا یہ دلال بدر کون ہے، یہ چمکتا چاند کون ہے، یہ نیلی یہ کالی زلفوں والا کون ہے۔ ہر بندہ اور صرف انسان جو پیدا ہو گیا وہاں پر تعریف کرتا نظر آئے گا، وہاں پر وہ محفل میلاد مصطفیٰ، جہاں ذکر رسول ہو وہی تو میلاد مصطفیٰ۔ سامعین حاضرین، لوگ پوچھتے ہیں میلاد کا ذکر قرآن میں ہے کیا؟ پوچھتے ہیں آپ سے، حدیث میں ہے کیا؟ پوچھتے ہیں، انہیں بتاؤ۔ تیسرے پارے کی آیت ہے جس کو میں نے یہاں آپ کے سامنے اسٹیج پر پڑھا، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے، سورہ آل عمران۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میلاد منائی ہے، کہتے سبحان اللہ۔ میلاد حجاز نگر کے مسلمان نہیں منا رہے پہلی مرتبہ، آپ نہیں سجا رہے، یہ ظہیر آباد میں نہیں منائی جا رہی ہے، دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے رب قدیر نے میلاد مصطفیٰ سجائی۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ کس نے سجائی؟ اونچی آواز سے بولیے، اللہ نے سجائی بھی، اور اس کا ذکر قرآن میں لکھا، قرآن میں بیان کیا اسے، اور کس انداز سے میلاد سجائی رب قدیر نے۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جلوس کہاں سے نکالنا تم نے شروع کر دیا، جلوس کی تم بتاؤ جلوس کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی نظروں سے تو دیکھ لیتا تو تجھے دکھ جاتا، بغض کی پٹی نکال، حسد سے دور ہو کر قرآن پڑھ، تجھے پتا چلے گا کہ جلوس بھی قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مگر ایسا جلوس نہیں جیسا ہم جلوس نکالتے ہیں معاذ اللہ. ہم تو جلوس کے اندر آج کل ایسی ایسی چیزیں معاذ اللہ کرتے ہیں. کبھی بائک سے اسٹنٹ, کبھی پانی بہانا فضول خرچی, کبھی کیا. سامعین حاضرین, جلوس نکالیں. جلوس نکالنا غلط نہیں ہے, جلوس نکالنا ہے, مگر جلوس کو ادب کے ساتھ نکالیں. زبان پر آپ کے کلمہ طیبہ کا ورد ہو, درود شریف کا ورد ہو, آپ کا لباس یہ بتا رہا ہو کہ آپ غلام مصطفیٰ ہیں. آپ کو دیکھ کر ظہیر آباد نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں میں کہنا چاہیے کہ واقعی میں یہ عاشق رسول نکلا ہے جو اپنے آقا و مولا کی ولایت بنا رہا ہے. سبحان اللہ. ہمیں دیکھ کر تو معاذ اللہ کوئی فخر کرے گا. میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, کچھ حضرات ہیں جو پتہ نہیں کوئی کھرا چبا رہا ہے, یہاں کھرا نہیں چلتا, کوئی پہاڑ چبا رہا, کوئی کچھ کر رہا ہے اپنے اپنے ڈھنگ سے. بہرحال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی قرآن سے ہے, اور جلوس بھی. میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ اللہ تبارک و تعالی نے 2 جلسے رکھے. کتنے؟ 2 جلسے, اور دونوں جلسوں کا ذکر قرآن میں ہے. ایک جلسے کے اندر اللہ نے فرمایا الستو بربکم. کیا فرمایا؟ الستو بربکم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے عالم ارواح میں تمام روحیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی, آپ بھی تھے, میں بھی تھا, سب تھے, دنیا وجود میں نہیں آئی تھی, ساری روحیں تھی کائنات میں جو پیدا ہونے والی ہے. بلکہ جو ماں کے بطن میں بچے پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو گئے وہ بھی تھے, اور جو پیدا ہو کر انتقال ہوئے وہ بھی, ساری روحیں. اللہ نے پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی, کیوں نہیں, شہیدنا, ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اس کے بعد رب قدیر نے ایک محفل اور سجائی, اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, اور اس محفل میں ہر کسی کو رب قدیر نے نہیں بلایا. اس محفل میں آنے والی ذاتیں, افراد صرف انبیاء کی روح ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. انبیاء کی روح ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی بلندیوں پر دنیا کو وجود دینے سے پہلے, انسانیت کو وجود دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر ذکر مصطفیٰ کیا, اور ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے خطیب اپنی شان کبریائی کے مطابق رب قدیر ہے اور خطاب دے رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں پر میں خطابت کر رہا ہوں, میں خطابت کر رہا ہوں نا یہاں, وہاں کا خطیب اس کے شان کے مطابق رب قدیر ہے, اور خطبہ کس کا ہو رہا ہے؟ سرکار کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی کو تو محفل میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور خطبہ کیسا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بلا کر رب قدیر اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے. اور ذکر کیسا؟ آیت میثاق کہتے ہیں, آیت معاہدہ کہتے ہیں. اللہ نے وعدہ لیا, سنو اے آدم, سنو اے ابراہیم, سنو اے موسیٰ, سنو اے عیسیٰ, سنو اے اسماعیل, جملہ سن لو, میں نے کائنات کو بنایا اسی محبوب کے لیے, اس کی شان کے لیے. میں تمہیں بھیجوں گا, مگر سنو, لتؤمنن بہ, لام تاکید وہ نون ثقیلہ کے ساتھ کہو کہ میں ضرور ان پر ایمان لاتا ہوں. ان پر ایمان لاتا ہوں. ذات مصطفیٰ پر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے آسمان کی بلندیوں پر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, 1,23,000 نہیں بلکہ 24,000 افراد, 24,000 یا 10,000 افراد ظہیر آباد سے بیدر کی طرف جانے کے لیے نکلے, یا بندہ نواز کے سدرات رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کی حاضری کے لیے نکلے, تو آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا جلوس کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اتنی بڑی ریلی کہا جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بلایا, اب انبیاء آ رہے ہیں, 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آ رہے ہیں. تو بتاؤ کیا جلوس کی شکل نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اونچے آواز سے بولو. جلوس نکالنا کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے.
اور کس لیے بلا رہا ہے رب قدیر؟ اپنے محبوب کے ذکر کے لیے. قرآن اٹھاؤ، اس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، رب قدیر کی محبت عیاں ہوتی ہے. رب قدیر اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر، تمام انبیاء کرام کو بلا کر کہہ رہا ہے رب قدیر کہو کہ میں ضرور ان پر ایمان لاؤں گا. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور کہیں باہر سے نہیں، کسی ناول اور چٹھے کی باتیں نہیں، کسی پریس سے چھپی ہوئی باتیں نہیں ہے، کسی میڈیا کی بات نہیں ہے، آج کے میڈیا کی بات نہیں، رب قدیر خود فرما رہا ہے قرآن میں. آپ پتا کرو، حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ نے اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھایا. حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ سے پوچھو انہوں نے کس کا کلمہ پڑھایا، ان کی امت کہے گی ہم حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے. حضرت آدم آئے، ان کی امت نے، ان کی اولادوں نے ان کا کلمہ پڑھا. حضرت نوح تشریف لائے، ان کی امت نے ان کا کلمہ پڑھا. اے انبیاء، تمہاری امتوں کو تم کلمہ پڑھایا کرتے تھے. اے انبیاء کرام کی اولاد و شخصیات، تم کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ تو وہ کہیں گے سنو، ہم نے اپنی امتوں کو اپنا کلمہ پڑھایا، مگر سنو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ تاکہ مصطفیٰ کا کلمہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء سنت، نعرہ تکبیر. سامعین حاضرین، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مناتے ہیں، اور قرآن میں صرف ایک جگہ دلیل نہیں ہے. صرف ایک جگہ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے نبی کا ذکر کرنے کے لیے وہی دن مقرر کیوں کیا؟ علماء سے پوچھیں. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے دن کو مخصوص فرمایا ہے. انبیاء کے دن کو جس دن وہ پیدا ہوئے، قرآن میں 2 جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، الگ الگ انداز میں فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم اموت. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سلامتی ہو اس دن پر اے عیسیٰ جس دن تم پیدا ہوئے. سلام بھیجا، ہم بھی سلام پڑھتے ہیں، رب بھی سلام بھیج رہا ہے. جس دن نبی پیدا ہو رہے ہیں اس دن پر سلامتی بھیج رہا ہے رب قدیر. یہی نہیں، آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جمعہ کا دن اتنا افضل کیوں دن ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ حدیث کہنے والوں کو ذرا بتاؤ. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جمعہ کا دن کیوں افضل ہے؟ آقا نے فرمایا تھا ان افضل من ایامکم یوم الجمعہ، بے شک تمام دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے. سوال کیا صحابہ نے یہ جمعہ کا دن افضل کیوں ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فیہ خلق آدم، اللہ تبارک و تعالی نے اس دن حضرت آدم کو پیدا فرمایا. اس دن کس کو پیدا فرمایا؟ اور سنن ابو داؤد شریف کے اندر ہے حدیث مبارکہ کیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن جمعہ کا ہے. شیرخرمے والی عید بولتے ہیں نا اس کو، کس کو؟ عید الفطر کو، رمضان کی عید کو. اور جس دن قربانیاں ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید الاضحیٰ. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ کا دن وہ دن ہے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا تھا تو فرمایا فیہ خلق آدم، تو جس دن آدم پیدا ہو جائے وہ عیدوں سے افضل ہو، اور جس کی وجہ سے آدم پیدا ہوئے سبحان اللہ سرکار کی آمد کا دن ہو، جن کے صدقے عید الفطر ملے ان کی آمد کا دن ہو. سبحان اللہ. سامعین حاضرین، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سامعین حاضرین، کیا کیا بتایا جائے؟ دلائل اور براہین ہمارے پاس ہیں، قرآن سے بھی ہیں، حدیث سے بھی ہیں. ہاں، متعدد مقامات پر رب قدیر نے قرآن میں انبیاء کی ولادت کے دن کو افضل دن کہا، احادیث مبارکہ میں بھی ہے. یہی نہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیا سرکار نے اپنی ولادت منائی؟ کیا سرکار نے اپنی ولادت نہیں منائی جناب، ولادت تو منائی، بس طریقہ الگ رہا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے
ہاں کچھ لوگ صرف دو ہی حدیث کی کتابوں کو زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں، بخاری کو اور مسلم کو. ہاں انہی سے پوچھو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ منگل کو، چہار سنبے کو، ہفتے کو، دوسرے دن بھی تو ہے مگر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے روزہ رکھتا. سرکار اپنی ارادت بنا رہے ہیں. ہاں سرکار نے بنائی. لوگ پوچھتے ہیں صحابہ کے دور میں بھی آیا یہ دن؟ صحابہ کے بھی دور میں آیا. کیا ابو بکر صدیق نے بنائی؟ کیا ابو عمر فاروق اعظم نے؟ ارے آنکھیں کھول کر دیکھو، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے پہلے کے کئی دن پہلے کے ایسے محدث گزرے ہیں جنہوں نے سینکڑوں کتب لکھی، حدیث کے اوپر کام کیا. اللہ اکبر اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں الحاوی للفتاوی کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سال میں ایک مرتبہ جس دن آقا کی پیدائش ہوئی بکرے کاٹ کر مدینہ المنورہ کی سرزمین پر جو غربا فقراء مساکین رہا کرتے تھے انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے اور گوشت بھی کھایا کرتے تھے. ابو بکر صدیق نے بھی بنائی. یار پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاثانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آج ہر سنی 11ویں شریف آتی ہے تو 11 لوگوں کو 12 لوگوں کو اپنی حیثیت اپنی مثال کے مطابق 11ویں کرتا ہے. کیوں 11ویں کرتا ہے؟ غوث اعظم نے زندگی بھر 11ویں نہیں کی. غوث اعظم نے اگر کی ہے تو 12ویں کی ہے. غوث اعظم نے تمام زندگی اردو کے مہینے کی 12 تاریخ کو جلسہ کیا. فیاض نگر کے مسلمانوں اردو کے 12 تاریخ کو، اور اس کو بیان کرنے والا کوئی ایرا نتو خیرا نہیں جسے دوسری جماعت والے اپنا کیپٹن اور اپنا چیمپئن مانتے ہیں. ابن تیمیہ اس نے بیان کیا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معاملہ یہ تھا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے اور اس عروج سے اس شان سے بیان کرتے حسن مصطفیٰ. خدا کی قسم تب مورخین نے لکھا ہے ہزاروں کی تعداد ہوا کرتی اور یہ شان غوث اعظم کی تھی. آج حجاز نگر کے نوجوان مسلمانوں نے عبداللطیف بھائی نے خواجہ بھائی نے اور مرحوم عبد الرحمان ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوا کرتا تھا. سنو جو آقا کی شان بناتا ہے، جو آقا کی شان کے اظہار کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشی مناتا ہے، رب تبارک و تعالی اسے رائگاں نہیں کرتا بلکہ مقبول فرما دیتا. مسلمانوں آج تم نے مائک رکھا، یہ ساؤنڈ سسٹم رکھا جس سے یہ آواز دور دور جا رہی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں مناتے. ان کی کرامت یہ تھی کہ بڑا مجمع ہوتا 60 ہزار کا، پہلی صف کے اندر جو آدمی آپ کی آواز سنتا، جتنی آواز سنتا، آخری صف میں بیٹھا ہوا بھی اتنی ہی آواز سنتا. یہ انوینشن نہیں تھا، یہ ایجاد کردہ چیز ہے بعد کی، یہ مائک نہیں تھا. اور غوث اعظم جب بیان کرتے تھے تو صاحب اولیاء کاملین فرماتے ہیں حسن مصطفیٰ پر بیان ہوتا تو مدینے سے نکل کر میرے آقا تشریف لاتے اور اولیاء کاملین کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتے. ہاں غوث اعظم کی محفل 12ویں کے موقع پر جب سجتی تھی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم خود تشریف لاتے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اپنی محفل میں اگر چاہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں، اگر چاہیں تو مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. اور عالم یہ ہوا کرتا تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا اور 12ویں کی محفل کا. غوث اعظم کو مانتے ہو، نام لیتے ہو، غوث اعظم کے عمل کو تو دیکھو. غوث اعظم کے زندگی کا سب سے بڑا عمل یہ ہے. اور اس دن بے حساب لنگر لٹتا تھا، بے حساب لنگر. اور ہماری اور آپ کی کیا بساط ہے مسلمان. میں بے حیثیت بے اوقات آدمی جو بیان کر رہا ہوں، مگر غوث اعظم بیان کرتے تھے تو مورخین نے لکھا ہے 200 250 لوگ واصل خدا ہو جایا کرتے تھے، انتقال ہو جاتے تھے. رقص اور وجد کی کیفیت میں آ کر انتقال ہو جاتے تھے. انتقال نبی کی میلاد غوث اعظم کے دور میں ایسی سجا کرتی تھی.
सामईन हाज़रीन, हर चीज के ऊपर एतराज, झंडे पर एतराज, खुशियां मनाने पर एतराज, मिठाइयां बांटने पर एतराज। मवाहिबुल लदनिया में इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक बात बयान फरमाई है। अभी बयान में आने से पहले सूफी महमूद साहब किबला के घर पर शिफा शरीफ पढ़ रहा था। काजी अयाज अंदलुसी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया है, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। माँ सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, ऐसा लग रहा था कि मेरे आंगन के अंदर सितारे उतर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ऐसी रोशनी हुई जिस रोशनी से मैंने शाम और बसरा के महलात को देखा। इतनी रोशनी हुई। रोशनी करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह ताला। ऊंची आवाज से बोलो अल्लाह तबारक व तआला। बताओ, नबी की आमद पर रब्बे कदीर रोशनी करे तो कोई बिदअत नहीं, न शिर्क, न फजूल खर्ची। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक अगर लाइटिंग लगा दी तो बिदअत दी, फजूल खर्ची। ये अल्लाह की सुन्नत है। नबी की आमद पर चरागा करना, सजाना, संवारना, ये किसकी? अल्लाह की सुन्नत है। अबू नुऐम ने, हिब्बान ने, बहकी में, मुतअद्दिद किताबों के अंदर पढ़े आप, सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। माँ आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं पहले गमज़दा हुई, गमगीन हुई कि कोई मेरे पास दाया नहीं है, कोई मेरे पास खातून नहीं है। ऐसे मौके पर खातून के पास और हामिला औरत के पास दाया हुआ करती थी, मगर उस वक्त न दाया है, न कोई है, कोई औरत भी नहीं है। आप फरमाती हैं, ऐसा लगा कि मेरे घर की, मेरे हुजरे की, जहां मैं लेटी हुई हूँ, इस तरह फरमा रही हूँ, दीवारें फटी। मैंने 3 ऊंची कद वाली खवातीन को देखा, वो तशरीफ लाई। मैं हैबत से उठी। बशरी तकाजे के मुताबिक मैंने पूछा कि आप कौन हैं? जवाब आया, मैं आसिया हूँ, मूसा की पालने वाली माँ। जवाब आया, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। जवाब आया, मैं ईसा की वालिदा मरियम हूँ। ये कौन आ रहा है मुबारकबादियां देने के लिए? हाँ, हजरत ईसा